بزدار حکومت کا نیا پاکستان منزلیں آسان منصوبے میں 30 ارب کی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ میگا پروجیکٹ میں قانونی تقاضے پورے نہ کیے گئے۔ میگا پروجیکٹ میں قانونی تقاضے پورے نہ کرنے کے بارے میں تحقیقات کا آغاز۔ پہلی مرتبہ شوگر کے پیدائشی مریض بچوں کے لیے مفت انسولین دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ بچوں کو مفت انسولین ان کے گھروں میں پرووائیڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ انسولین کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1033 بھی قائم۔ فضائی آلودگی میں لاہور دنیا کے آلودہ شہروں میں سر فہرست۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 178 ریکارڈ کیا گیا۔ فدا حسین ہاؤس جوہر ٹاؤن میں سب سے زیادہ AQI 249 ریکارڈ۔ پولو گراؤنڈ کینٹ میں 227، DHA فیز 5 میں AQI 194 ریکارڈ۔ فیروز پور روڈ 198، گلبرگ 2 میں شرح آلودگی 189 ریکارڈ۔ امام عالم روڈ اور شوکت خانم چوک پر آلودگی کی شرح 189 ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین کی شہریوں کے احتیاطی تدابیر کے ساتھ ماسک کے استعمال کی ہدایت۔ ضلع بھر میں اسموگ کا باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ یکم تا 30 نومبر تک 16,148 گاڑیوں کو چیک کیا گیا۔ دھواں چھوڑنے والی 2,691 گاڑیوں کے چالان، 1,307 گاڑیاں بند کی گئی۔ فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر چلنے والی 1,602 گاڑیوں کے چالان، 1,023 گاڑیاں بند۔ مجموعی طور پر 1,35,00,000 کے جرمانے عائد کیے گئے۔ پولیس بھی اسموگ کا سبب بننے والوں کے خلاف ان ایکشن، 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ 479 افراد کو 9,62,000 جرمانے۔ 70% شہریوں نے دھواں چھوڑتی گاڑیوں کو اسموگ کی اہم وجہ قرار دے دیا۔ ہوا کا رخ فضائی آلودگی کے پھیلاؤ کا اہم سبب۔ ارتھ پیپل گلوبل نے لاہور کے 1500 نوجوانوں کی رائے لی، جبکہ 88% لاہوریوں نے صنعتی یونٹس رہائشی علاقوں سے نکالنے کا مشورہ دیا۔ اسموگ کے تدارک کے لیے شرح-کاری نہیں کی گئی، 44% نوجوانوں کی رائے۔ سنگل یوز پلاسٹک کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز 10 دسمبر سے کرنے کا فیصلہ۔ خلاف ورزی پر 5,000 سے 50,000 روپے تک جرمانہ ہوگا۔ خلاف ورزی پر جگہ سیل اور مواد ضبط کر لیا جائے گا۔ سنگل یوز پلاسٹک کے خاتمے کے لیے 9 دسمبر تک مہلت دے دی گئی ہے۔ پھل اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ گرام فروشی کے آگے عوام کی قوت خرید جواب دے گئی۔ آلو درجہ اول 160، پیاز درجہ اول 140 کی بجائے 180، ٹماٹر 180 کی بجائے 240 روپے کلو میں فروخت۔ ادرک 450 کی بجائے 550، لہسن 490 کی بجائے 580، مٹر 180 کی بجائے 200 روپے کلو فروخت۔ کیلا درجہ اول 160 روپے درجن، سیب 300 روپے کلو، موسمی 200، امرود 250 روپے کلو فروخت۔ شہر کے ماڈل بازار شہریوں کو خاطر خواہ ریلیف فراہم کرنے سے قاصر۔ 6 ماہ سے ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی کا CEO ہی تعینات نہ ہو سکا۔ ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی بازاروں میں انتظامی امور کی بہتری میں غیر سنجیدہ۔ افسران دفاتر تک محدود، دورے نہ ہونے سے انتظامی امور بہتر ہونے لگے۔ پھلوں اور سبزیوں کا معیار گرنے لگا۔ سرائیکی اسٹوڈنٹ کونسل کے زیر اہتمام پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ مختلف تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم سرائیکی بولنے والے طلباء کی شرکت۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی انتظامیہ سرائیکی طلباء کے ساتھ تعصبانہ رویہ رکھتی ہے۔ FBR نے گریڈ 17 تا 20 تک کے 60 افسران کے تقرر تبادلے کر دیے۔ محمد سارم بھٹی کو ایڈیشنل کمشنر کارپوریٹ ٹیکس آفس لاہور لگا دیا گیا۔ محمد اسماعیل دانش ایڈیشنل کمشنر CTO لاہور تعینات۔ قاسم رضا کو بطور ڈپٹی کمشنر کارپوریٹ ٹیکس آفس لاہور میں رپورٹ کرنے کا حکم۔ سماب ظفر کو ڈپٹی کمشنر CTO لاہور لگا دیا گیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو بڑا ریلیف دینے کا فیصلہ۔ جائیدادوں کی خرید و فروخت پر ٹیکس میں چھوٹ کا طریقہ کار وضع۔ جائیدادوں کی خریداری پر 236C کے ریفنڈز کے لیے پاکستان آنے کی شرط ختم۔ ٹیکس چھوٹ کے لیے اوورسیز پاکستانی عارضی PSID کوڈ جنریٹ کرے گا۔ چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو کو اوورسیز پاکستانیوں کے کیسز 1 دن میں نپٹانے کا حکم۔
وزارت مذہبی امور کا عازمین کو مزید سہولیات دینے کا فیصلہ۔ حج کے لیے جانے والے پاکستانیوں سے پاسپورٹ جمع نہیں کیے جائیں گے۔ حاجیوں کے پاسپورٹس کی سیکنڈ کاپی قابل استعمال ہوگی۔ عازمین حج کی بائیو میٹرک بھی گھر بیٹھے کی جا سکے گی۔ مستحق مسیحی خاندانوں کے لیے 15 کروڑ کرسمس گرانٹ دینے کا فیصلہ۔ کرسمس گرانٹ کو 5 کروڑ سے بڑھا کر 15 کروڑ کیا گیا۔ گرانٹ سے 10,000 مستحق مسیحی خاندان مستفید ہوں گے۔ گرانٹ 15,000 فی خاندان تقسیم ہوگی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا بنیادی مرکز صحت لیدڑ کا دورہ۔ مقامی ایم پی اے چودھری نواز لیدڑ بھی ہمراہ تھے۔ میڈیسن سٹور کا سٹاک سٹاف کی حاضری کا معائنہ۔ گائنی مریضوں کے ریکارڈ سے ایک مریضہ سے فون پر کال کر کے ادویات اور دکھا۔ مریضہ کا تمام ادویات مفت فراہم کرنے پر صوبائی وزیر سے اظہار تشکر۔ وزیر مملکت خزانہ علی پرویز ملک کا حلقہ N119 کا دورہ۔ مختلف یونین کونسلز کا معائنہ۔ حلقے کی عوام سے ملاقات۔ ساہوواڑی میں محمد بابر کی اہلیہ۔ رام گڑھ میں سعید خان کاکڑ کی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت۔ شالیمار UC 125 میاں اکبر کی ہمشیرہ کی وفات پر اظہار افسوس۔ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد کی زیر صدارت کارنر میٹنگ۔ سینئر لیگی رہنما مہر اشتیاق، مہر عمران، ملک سرور کی شرکت۔ رانا مشہود احمد کی حلقے کے مسائل جلد حل کروانے کی یقین دہانی کروائی۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی رکنیت سازی مہم کا دوسرا مرحلہ۔ PTI کے سابق UC چیئرمین میاں مقبول مرکزی مسلم لیگ میں شامل۔ مرزا شہباز اور تبسم جٹ نے بھی مرکزی مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ تقریب میں پروفیسر سیف اللہ خالد کی خصوصی شرکت۔ خصوصی باہمت افراد کا عالمی دن۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے خصوصی تقریب اور آگاہی واک کا اہتمام۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان امیر العظیم کی خصوصی شرکت۔ خصوصی افراد کو ویل چیئر، سفید چھڑی سمیت دیگر تحائف بھی دیے گئے۔ کم عمر ڈرائیورز اور بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے پر جنرل ہولڈ اپ چالان کے ساتھ کم عمر ڈرائیور کی گاڑی موٹر سائیکل بھی بند کر دی جائے گی۔ بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر 2,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ CTO امارہ اتر نے وارننگ جاری کر دی۔ پنجاب پولیس ملازمین کے قوت سماعت سے متاثرہ بچوں کے علاج کے لیے مصروف۔ IG پنجاب نے 6 بچوں کی کوکلیئر امپلانٹ بون میرو سرجریز کے لیے 88 لاکھ فنڈ جاری کر دیے۔ کانسٹیبل محمد ارشد کو بیٹی کے علاج کے لیے 19,60,000 جاری۔ ندیم احمد کو بیٹے کے علاج کے لیے بھی 19,60,000 مل گئی۔ کانسٹیبل عبدالحمید محمد احد رشید محمد حسن کو امدادی رقم جاری۔ بحریہ کو زین کمپنی کے زیر اہتمام بیکری کی افتتاحی تقریب، جبکہ بحریہ ٹاؤن کے ہیڈ HR اول امیر نے فیتہ کاٹ کر افتتاح کیا۔ عمر شاہد، فاطمہ، عفیف نقوی، ظفر اقبال سمیت سٹاف ممبران نے شرکت کی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر عمر کا کہنا ہے کہ لذیذ اور منفرد کھانوں میں ہماری کمپنی بہت ترقی کر چکی ہے۔ سابق ناظم راوی ٹاؤن سید حشمت شاہ کے صاحبزادے سید معظم علی کی دعوت ولیمہ۔ تقریب میں سینیٹر ڈاکٹر ارشد اشرف، وزیر مملکت علی پرویز ملک، صوبائی وزراء خواجہ عمران نذیر، خواجہ سلمان رفیق، مجتبیٰ شجاع الرحمان کی شرکت۔ میاں مرغوب احمد، حافظ میاں نعمان، ملک شہباز کھوکھر، سمیع اللہ خان بھی شریک۔ صدر مال روڈ بابر محمود، ممبر قومی اسمبلی سیف الملوک کھوکھر، معاون خصوصی ذیشان ملک کی شرکت۔ کھیلتا پنجاب گیمز میں ڈویژن سطح کے ریسلنگ مقابلے مکمل۔ مقابلوں میں 57 کلو گرام میں فراز خان نے کامیابی سمیٹی۔ 61 کلو گرام میں کامران خان، 65 کلو گرام میں راحل الیاس فاتح، 70 کلو گرام میں حسن علی بھولا، جبکہ 74 میں مرتضی بٹ، 79 کلو گرام میں خضر رحمان فاتح رہے۔ کالا پہلوان نے مقابلوں کے فاتح پہلوانوں کو نقد انعامات دیے۔ پاکستان فلائنگ کلب کے زیر اہتمام پہلا کیٹ شو کا انعقاد۔ 25 سے زائد کمپنیوں نے اسٹال لگائے۔ شہریوں نے شو کے انعقاد کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے شوز ہوتے رہنے چاہئیں۔